بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو تمہاری حالت تکا دیکھا کرتے ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے، کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہ جو تمہاری حالت دیکھا کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فتح ملے، کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اس سے ان کی مراد غنیمت میں شرکت کرنا اور حصہ چاہنا ہے، اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں گے کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا کہ ہم تمہیں قتل کرتے، گرفتار کرتے، مگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا اور انہیں طرح طرح کے حیلوں سے روکا اور ان کے رازوں پر تمہیں مطلع کیا، تو اب ہمارے اس سلوک کی قدر کرو اور حصہ دو۔ یہ منافقوں کا حال ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سب میں اے ایمانداروں اور منافقوں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ مومنین کو جنت عطا کرے گا اور منافقوں کو داخل جہنم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، یعنی کافر نہ مسلمانوں کو مٹا سکیں گے نہ حجت میں غالب آ سکیں گے۔ علماء نے چند مسائل اس آیت کریمہ سے مستنبط کیے ہیں۔ نمبر 1، کافر مسلمانوں کے وارث نہیں۔ نمبر 2، کافر مسلمان کے مال پر اصطلاح پا کر مالک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، کافر مسلمان غلام کے خریدنے کا مجاز نہیں۔ نمبر 4، ذمے کے عوض مسلمان قتل نہ کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔